اب سورہ حامیم السجدہ کا آغاز ہے۔ حامیم سجدہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 41 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 61 ہے۔ اس میں 54 آیات 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کے رسول اس کی مراد کو بخوبی جانتے ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن رحمان رحیم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس پیاری کتاب کو رحمان رحیم نے نازل کیا۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئیں۔ قرآن عربی، یہ قرآن عربی ہے۔ لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ بشیرا و نذیرا، یہ کتاب خوشخبری سنانے والی بھی ہے اور ڈر سنانے والی بھی ہے۔ اب یہاں پر اب ان آیات پہ غور کریں جن آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ قرآن عربی نازل کیا گیا۔ اس کی حکمت کیا بیان کی گئی؟ اس لیے تاکہ یہ قرآن کو سمجھے۔ قرآن اگر عرب لوگوں پر سریانی زبان پر، یعنی سریانی زبان ہے یا عبرانی زبان ہے، انگریزی زبان ہے، فرانسیسی زبان ہے، دنیا جہاں کی ہزاروں زبانیں ہیں، اگر عربی کے علاوہ کسی اور زبان پر یہ قرآن نازل ہوتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ قرآن کو چوم کر رکھ دیتے، آنکھوں سے لگاتے، قرآن کو چومتے اور رکھ دیتے، اور قرآن کا جو مقصد تھا وہ مقصد یہ لوگ حاصل نہ کرتے۔ تو قرآن پاک عرب میں نازل ہوا اور ان کی زبان کے مطابق نازل ہوا، اور ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو ان کے لیے آسان تھے تاکہ غور و فکر کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت تو باقی ہے، مگر قرآن سن کر جو قرآن کے مفہوم کو سمجھتا ہے اس کا دل خوف خدا سے ہل جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں تو ہیں، لیکن آج آپ دیکھیں قرآن پاک عربی میں ہے، ہم اس قرآن پاک پر غور نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے چومتے ہیں، چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، اسے رکھ دیتے ہیں۔ چومنا سعادت ہے، آنکھوں سے لگانا سعادت ہے، اوپر تعظیم سے رکھنا ادب ہے، مگر جو قرآن کے نزول کا مقصد ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیا جائے تاکہ زندگیوں میں انقلاب آئے، وہ مقصد حاصل اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے۔ یہ قرآن بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنانے والا یہ کلام ہے، اور برے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا کلام ہے۔ جب اسلام کی ابتدا ہوئی اس وقت قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا اور عرب کے لوگ اس قرآن کو سمجھنے لگے، لیکن جب اسلام پھیلنے لگا، فارس میں، روم میں اسلام پہنچ گیا، تو وہاں جمعے کا خطبہ عربی میں دیا جاتا، اور آج تک یہ رواج ہے، ہم پر یہ لازم قرار دیا گیا کہ جمعے کا خطبہ، جو جمعے کی نماز سے پہلے 2 خطبے دیے جاتے ہیں، وہ عربی میں دیے جائیں۔ نماز ان اجمی علاقوں میں پڑھی گئی تو نماز میں یہ لازم ہے کہ قرآن اردو میں نہیں پڑھ سکتے، کسی اور زبان میں نہیں پڑھ سکتے، عربی میں قرآن پڑھنا ضروری ہے، نماز کا عربی میں پڑھنا ضروری ہے۔ نکاح کا خطبہ ہو، حج کا خطبہ ہو یا نماز ہو یا جمعے کا خطبہ ہو، اسے عربی میں رکھا گیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی توجہ عربی کی طرف رہے اور وہ صرف ترجمے پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس عربی پہ مہارت حاصل کریں، تاکہ جہاں کہیں بھی ہوں
وہ قرآن سن رہے ہوں تو قرآن کی آیتیں سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. کس طرح ہمارے معاشرے میں انگریزی کو اہمیت حاصل ہے. اب مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے کہ ان کے لیے انگریزی کو سمجھنا یا پڑھنا یا بولنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو کاش ہم انگریزی سے بھی بڑھ کر عربی کی اہمیت کو سمجھتے اور ہمارے لیے عربی قرآن کا سمجھنا اور عربی بولنا مشکل نہ ہوتا. لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے دل میں عربی کی محبت پیدا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے انا عربی و انا احب العربیہ، میں عربی ہوں اور میں عربی سے محبت کرتا ہوں. اور آپ فرماتے ہیں عربی اہل جنت کی زبان ہے. تو عربی سے محبت ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انگریزی میں دنیاوی مفاد ہے اور عربی میں فی الحال پاکستان میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ دنیا کی طرف زیادہ لپکتا ہے. تو کاش ہم دین کے لیے عربی پر غور و فکر کریں، اور چلو اتنا نہیں کر سکتے تو اتنا تو کریں کہ قرآن پاک کے ترجمے پر غور کریں. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، بس ان میں سے اکثر لوگوں نے اعراض کر لیا. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بس وہ سنتے ہی نہیں ہیں. سنتے نہیں یعنی مانتے ہی نہیں ہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اور وہ بولے ہمارے دل اکنہ میں ہیں، پردوں میں ہیں، غلاف میں ہیں. مما تدعونا الیہ، جس کلام کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل پردوں میں ہیں، وہ اس کلام کو سن ہی نہیں سکتے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس ہو جائیں کہ آپ ہم پر محنت نہ کریں، ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. لیکن تبلیغ دین کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. اسے معلوم ہے کہ میں تبلیغ دین کر رہا ہوں اپنی آخرت کے لیے، اپنے ثواب کے لیے. عمل سامنے والا کرے تو وہ اس کا بھلا ہے، اور نہ عمل کرے تو وہ اس کا اپنا نقصان ہے. وفی آذاننا وقر، اور وہ کہتے ہیں ہمارے کانوں میں روئی ہے، نہ ہمارے کان سنتے ہیں اور نہ ہمارے دل سمجھتے ہیں. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے. آپ ہم پر محنت نہ کریں، ہم سدھرنے والے نہیں ہیں. اب یہ تو کافروں کا انداز تھا. آج بعض مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ بار بار نصیحت نہیں کریں، ہم کبھی بھی نماز نہیں پڑھیں گے. اس طرح کہہ دیتے ہیں. آپ ہمیں سمجھانے کی کوشش نہیں کریں، ہم کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو ایسے ہی ہیں بھائی. اس طرح کی بات کہہ کر وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں. فَعْمَلْ، ان کافروں نے کہا پھر آپ اپنا عمل کریں. اِنَّنَا عَامِلُونَ، بے شک ہم اپنا عمل کر رہے ہیں. قُلْ، اے محبوب آپ فرمائیے انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری مثل بشر ہوں، یعنی میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے مقام و مرتبہ اللہ نے دیا. تو اب جو میں تم سے کلام کر رہا ہوں، بشر ہونے کے باوجود میری طاقت کو دیکھو، میرے معجزات کو دیکھو اور میرے کلام کو دیکھو. کیا تم ایسا کلام کرنے پر قادر ہو؟ جب نہیں ہو تو سمجھ جاؤ کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا اور مقام و مرتبہ دیا. یوحا الیہ، میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. فاستقیموا، پس تم سیدھے قائم رہو. الیہ، اللہ کے لیے. واستغفروہ، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، معافی مانگو. وویل للمشرکین، اور مشرکوں کے لیے بربادی ہے. الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے. اب دیکھیں، مشرک تو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، مشرک تو بتوں کی پوجا کرتا ہے.
مشرک تو کافر ہے، لیکن یہاں پر ذکر کیا گیا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی زکوٰۃ نہ دینا اور نماز نہ پڑھنا یہ مشرکانہ فعل ہے۔ مومن ہو کر اگر زندگی کافروں جیسی گزارے تو پھر یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ آج مسلمانوں میں اور کافروں میں بظاہر کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ایمان کا فرق ایک بہت بڑا فرق ہے، مگر اعمال کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارا لباس ان کا لباس، ہمارے رسم و رواج ان کے رسم و رواج، ہمارے کرتوت جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، خیانت کرنا۔ اب وہ اگر ماں باپ کو ٹھکراتے ہیں اور اولڈ سینٹروں میں ڈال دیتے ہیں تو ہمارے مسلمان بھی کوئی کم نہیں ہے۔ وہ جو سلوک ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر کرم فرمائے اور مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ کافر گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا آخرت پر عقیدہ نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان آخرت کو مانتا ہے، یہ جانتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، یہ جانتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری ہی میں نجات ہے، پھر بھی وہ گناہ کرے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ کا ثواب اور ہمیشہ کی جنتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی۔